والعصر إن الإنسان لفي خسر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي البديع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری نارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب علم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، مبارکباد کے مستحق ہیں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور تمام ہی عاشقان مصطفیٰ جنہوں نے شکر ہے پروردگار کا کہ آج کے جلسے نے کئی موسم دیکھے. موسم تو بدلتے رہے لیکن جلسہ نہیں بدلا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ جیسے عاشقوں کو، دیوانوں کو، کہ کئی کالی گھٹائیں دوپہر سے اب تک آئیں اور چلی گئیں، لیکن آپ کو دیکھ کے میں یہ کہہ دوں تو بھیجا نہیں کہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں محفل سجا بیٹھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ عظیم محفل سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات سے منسوب ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جانا ہے وہ ایک بار چلے جائیں، اور جو رہ جائیں پھر وہ رہ ہی جائیں. اور بھائی کفیل انور صاحب ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. میرے نصیب میں آخر میں اکثر کریم ہی آتی ہے. جنہیں جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. یعنی اس وقت تک تو جلسہ دیکھنے والے اور جلسہ سونگنے والے سارے ہی چلے جاتے ہیں، آخری حصے میں جلسہ سننے والے رہ جاتے ہیں. تو آپ ایک وعدہ کریں، اٹھ کے تو نہیں جائیں گے ابھی بیچ میں؟ جتنے لوگ آخر تک سنیں گے وہ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. ساؤنڈ والے بھائی میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، اتنی گزارش کروں گا کہ اس کو یہیں رکھا جائے، کیونکہ کم و بیشی کرو گے تو شاید اور زیادہ دقت ہو جائے. مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس یہ لوگ اگر میرا ساتھ دیں نا آگے والے تو میں بنا مائک کے بھی انشاءاللہ ایک آدھ گھنٹہ بات کر لوں گا. دعائیں دو کفیل انور بھائی کو، انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے اور ان کی محبت میں ہم نے بھی نہیں کھایا. قاری اسماعیل صاحب اس کے گواہ ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی گواہ ہیں. پوچھا کہ ابھی کھانا ہے کہ ساتھ میں کھانا ہے، تو میں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ جب ساتھ میں کھا لیا جائے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے اب آپ کو زیادہ تیز بھوک نہیں لگے گی، کیونکہ میں نے اپنی بات آپ سے کہہ دی ہے.
جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اگر جگہ ہوتی تو ضرور بیٹھ جاتے، لیکن اتنا میں یہاں بھی کہوں گا کہ جب گھر جانا تو باپ کے قدم چومنا، ماں کے ہاتھ چومنا، کہنا باپ تیرے حلال لقموں کی کمائی کی برکت تھی، ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا تھا۔ ایک ایک بندہ انشاءاللہ امید ہے کہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کے سنے گا، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے نبی رہے اعلیٰ حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کی آمد ہوگی۔ آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر بیٹوں کے چہرے پہ ایسی چمک ہے تو اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ کیسی چمک ہوگی۔ وہ شہزادہ بھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو تو نہیں دیکھا، البتہ اس چہرے کو دیکھیں گے جس کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور اراکین کمیٹی کی محنتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے کہتے ہیں چل بھائی دیکھ لیا سن لیا، جلسہ ایک رات کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جلسہ تبھی سے سجنا شروع ہو جاتا جب سے اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے۔ اراکین کمیٹی تبھی سے محنت شروع کر دیتے ہیں جب سے اس کا دن متعین کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جلسہ ہونا ہے۔ اور جب تک جلسہ مکمل نہیں ہو جاتا نا، جلسہ کرانے والوں کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ابھی قاری اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے ساؤنڈ کا ساتھ نہیں دیا، ساؤنڈ نے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو میرے جی میں آیا کہ میں وہیں کہوں، لیکن میں نے کہا وہاں نہیں، وہیں کہوں گا کرسی پہ بیٹھ کے۔ میں نے کہا دل تھوڑا کیوں کرتے ہو، آپ کا کام تھا محفل سجانا، محفل جانے یا محفل والا جانے، بس اپنا تو یہ کام ہے کہ رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے۔ اب اسے کامیاب کرنا یا ناکام رکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہاں تک آنا تھا، اسے کامیاب بنانا مدینے والے کا کام ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ ہمیں کوئی شکایت نہ موسم سے ہے، نہ مائک سے ہے، اور نہ ہی کبھی مجمع سے رہتی ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کوئی روٹھے تو روٹھے، مدینے والا نہ روٹھے۔ اور پوری محنت کفیل بھائی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ ہمارا تو قبر میں جانے کا بھی خواب یہ ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ہم قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو ہمارا تو نظریہ قبر کا بھی یہی ہے، ہم تو آئے بھی دنیا میں حضور کے لیے ہیں اور جائیں گے بھی حضور ہی کے لیے۔ ہماری ایک ایک سانس حضور کے لیے ہے۔ اگر کوئی کتا کہیں بیٹھ کے بھونکتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ حضور کی ذات اتنی لاوارث ہے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم میرے محبوب سے آج بھی کائنات پیار کرتی ہے۔ زبان کھولی تو زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹنے کی طاقت رکھتے ہیں حضور کے غلام۔ یہ تو تمہاری بزدلی ہے کہ حکومتیں تمہیں سپورٹ کر رہی ہیں، تمہارے دلال تمہیں بچانے پہ لگے ہیں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ماں کا دودھ پیا ہے نا، تو کسی غریب مسلمان کے سامنے میرے حضور کے خلاف پھونک کے دکھا، یا تو استاد زندہ رہے گا یا حضور کا غلام زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بات مصطفیٰ کے وقار کی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ بھائی ہم بھی تو ذرا سوچے کیا کر رہے ہیں۔ 5 منٹ جلسے میں بیٹھا بندہ، ٹھیک ہے جی ڈیوٹی لگ گئی جا رہے ہیں، منہ دکھایا قاری صاحب ہم آئے تھے،
ڈاکٹر صاحب میں نے پیسے دے دیا نہیں پاؤں گا. جیب میں رکھے سے پیسے کو اگر تو حضور کی محفل کے لیے وقت نہیں دے سکتا ہے تو کیا امید تجھ سے رکھی جائے کہ حضور کے لیے سر کٹائے گا؟ اگر حضور والے ہو ایک ایک لمحہ یہی کہنا چاہیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. آقا دگن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جینا حرام ہے. کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. کہاں چلے گئے ہم؟ کھڑے کہاں ہیں؟ کس جگہ کھڑے؟ بدلیں اپنے آپ کو میرے بھائی، اور حضور کے لیے ہر وقت تیار. میں ذمہ دار ممبر سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ بھی کرو، ہمارے گھر جلاؤ برداشت ہو جائے گا، ہماری دکانیں چھین لو برداشت ہو جائے گا، ہماری بلڈنگیں گراؤ برداشت ہوگا، لیکن ہمارے محبوب کے بارے میں جملہ مت بولنا. ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، محبوب کے خلاف کھلنے والی زبان سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جا سکتا. اور میں اس کا اخبار پڑھ رہا تھا، اس کا وہ جس کی بلڈنگ گرائی، کیا نام ہے جی؟ حاجی شہزاد، حاجی شہزاد. اس بندے نے نا اخبار میں ہیڈنگ پڑی تھی، اس نے کہا تھا حضور کی ناموس پہ یہ ایک مکان تو کیا، اگر 1000 زندگیاں بھی قربان کر دی جائیں تو کم ہے. یہ جذبہ ہے. وہ کہا تھا نا دیوان گانے عشق محبت کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردشیں توراں کبھی کبھی، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا گئی ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. ہے تو حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے ہماتن تیار رہنا. اور ہم یہ آگاہ کرتے ہیں، خبردار اگر امن چاہتے ہو تو میرے محبوب کے خلاف نہ بھڑکنا. کیوں نہیں بنا دیتے ایسا قانون کہ کوئی کسی کے مذہب کے دھرم گرو یا مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی نہ بولے؟ کرو اپنے اپنے دھرم کا پرچار. ڈر لگتا ہے نا اسلام سے، اس لیے اس کا پرچار نہیں ہونے دیتا. گھبراہٹ ہے نا، دنیا کہتی ہے 30% ہے، 20% ہے، پھر بھی اتنا ڈر. وہ بھائی کائنات میں امن دینے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے، شانتی بانٹنے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے. تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے تو دیکھو، جن زمینوں پہ ایک پلیٹ میں بھائی بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اسلام پہنچا تو ایک روٹی میں 2 شریک کر کے دکھا دیے. جہاں منہ کر کے ایک طرف کھانا نہیں کھاتے تھے، اسلام نے ایک پریوار کو ایک دسترخوان پہ لا کے جمع کر دیا. تاریخ کا یہ باپ بھی تو پلٹ کر کے دیکھو، جہاں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اسلام نے کہیں ماں کہہ کے عزت بخشی ہے، کہیں بیٹی کہہ کے گھر کی رونق بنایا ہے، کبھی بہن کہہ کے گھر کی زینت بنایا ہے. تاریخ کا یہ باپ کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خالی گالیاں دینے سے سچائی نہیں چھپے گی، آپ کی بکواس سے اسلام کی حقیقت نہیں چھپے گی. جتنی گالیاں دو گے یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، جتنا کہ دبا ہوگے اتنا ہی ہرا ہوگا. امریکہ جا کر کے دیکھو، روز بروز لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. فرانس جا کر کے دیکھو، اسلام کی تعداد بڑھ رہی ہے. جاؤ دنیا کے ملکوں کا جائزہ لے لو، تم جتنا مٹانے پہ لگے ہو یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اور خدا کی قسم اسلام کسی بیساکھی پہ نہیں چلتا ہے، جھوٹی کہانیوں پہ نہیں چلتا ہے. جب یہ کسی غریب کو اپنے آگے کا لقمہ اٹھا کے دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کا ماننے والا اتنا خوبصورت ہے تو پھر اسلام کی طرح خوبصورت ہوگا. جب کسی غریب کے علاج میں مسلمان ڈونیٹ کرتا ہے تو دنیا دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ کمزور بندہ اپنا لہو دے کر کے اگر دوسرے کی جان بچا رہا ہے، اگر مسلمان اتنا خوبصورت ہے تو اسلام کتنا خوبصورت ہوگا. جب کسی کے دسترخوان پر یہ روٹی جا کے رکھتا ہے تو دنیا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس دور میں لوگ 1-1 روپے کے لیے لڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو اپنے آگے کی روٹی بھائی کو کھلا دیتی ہے. پھر سوچتے ہیں اگر مسلمان ایسا ہے تو مدینے والا امینا کا لال کیسا رہا ہو. ہمارا
اسلام بہت خوبصورت ہے، ہمیں فخر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ناز ہے اس بات پہ کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ جنہیں ناز ہے بس وہی بولیں گے یا رسول اللہ۔ مجھے کوئی کھچڑی یہاں نہیں چاہیے، ہر جگہ سمجھوتا ہوگا، حضور کی ذات پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں حضور کی ذات پہ۔ ہمت کیسے ہوئی بکنے کی؟ اگر دلیل کی چاہیے تو اپنے گریبان میں جھانکو۔ جس مذہب کو جانتے نہیں اس کے بارے میں بکواس کی ہمت کیسی؟ میں بس اتنا کہوں، اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ہی نہیں۔ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے۔ لا کے دکھاؤ کوئی مثال، خدا کی قسم۔ آج آپ نے نہیں دیکھا ذرا سی کرسیاں لے کے بیٹھے تو تباہی مچا رکھی ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ جس دن میرے نبی کا عمر بیٹھا کرسی پہ، انسان تو انسان، شیر بکری ایک ساتھ کھڑے کر دیے تھے، ہے نا؟ آج حالات دیکھے دنیا کے، آپ کس کنڈیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہندوستان کو۔ ہاں، نفسی نفسی کا عالم ہے اور لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ رائے پیش کرنے کا حق ہے، ایک رائے میری بھی ہے۔ اگر بلاತ್ಕಾರ جیسی بلا کو بھارت سے ختم کرنا ہے نا تو اسلام کا قانون اٹھا کے چپکا دو، اگر کسی بیٹی کی عزت لٹ جائے تو ہمارا سر قلم کر دینا۔ رائے دینے کا حق ہے، ہم نے بھی دے دی، اور یا اس سے بہتر کوئی قانون ہو تو لا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ۔ یہ نظام کس نے دیا؟ میرے نبی نے۔ کیوں؟ تاکہ بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ میں کہتا ہوں شرم کرو یار، غیرت کرو۔ ووٹوں سے ملی ہوئی کرسی 5 سال کی بھیک کی ہے، نبی کا عمر کرسی پہ بیٹھا، بھیک نہیں تھی، نبی کے در کی ملی ہوئی سوغات تھی۔ اور کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو جائے گا یہاں، کوئی بھی ووٹوں سے جیتا ہوا، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ۔ کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا کا بادشاہ۔ 4 محلوں کا چیئرمین بن جائے نا، کپڑوں سے باہر، کلف کے کپڑے، یوں چل رہا، مسجد میں بھی آ رہا تو یوں دھاڑ سے پیر مارتا، مکھیا آگے جگہ دو۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن جانتے ہو سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے۔ منبر پہ تشریف لائے، نیا کرتا پہن رکھا ہے۔ سمجھاؤ نا، یہ سچائی دکھاؤ اسلام کی۔ مغلوں کی ہسٹری سے اسلام نہیں چمکے گا۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو عمر کی آنکھ سے دیکھو، ابو بکر کے کردار میں اسلام کو جھانک کے دیکھو، تب تمہیں پتا چلے گا اسلام کیا۔ بیٹھے منبر پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، صحابی کھڑے ہو گئے، عمر ٹھہرو، خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ نیا کرتا کہاں سے لائے؟ ہے پاور آج کسی میں کوئی نیتا سے ٹوک دے کہ وہ جو کالونی آئی تھی آدھے پیسے کدھر گئے؟ وہ جو کھچڑی کا دانہ آیا تھا وہ آدھا کس نے بیچ لیا؟ پوچھ لے گا کوئی؟ ہم تو اتنے بغیرت ہو گئے، ہم تو سوچتے ہیں آدھا مل لیا یہی بہت ہے۔ آدھا نیتا جی نے کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ ہوئے تھے 10 مل لیتے 5 مل گئے یہی بہت ہے، یہ نظریہ ہمارے۔ لیکن نہیں، زمین محفوظ رکھنی ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ انصاف اصل ہے، کس کے پاس کتنی گنجائش ہے یہ اصل نہیں، انصاف اصل ہے۔ اور انصاف ہوا حضور کے دور میں۔ صحابی کھڑے ہو گئے، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اپنی جگہ ہے، خطبہ بعد میں دینا، پہلے کرتے کا حساب دو۔ نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بیٹھ گئے، کہنے لگے مجھ سے حساب لے رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے، کہا ٹھہرو، جو حساب لینا ہے مجھ سے لو۔ ایک نے کہا عبداللہ تمہیں نہیں معلوم ہے معاملہ تمہارے باپ کا ہے، حساب تم سے نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسے حق گو لوگ تھے، کیسے انصاف پسند لوگ تھے۔ کہا معاملہ آپ کے والد کا ہے، آپ کیوں حساب دیں گے؟ کہا اس کا حساب صرف میں دے سکتا ہوں، میرے باپ نہیں دیں گے۔ کہا بتاؤ تو پھر تمہارے باپ نے نیا کرتا کہاں سے پہنا؟
کہتے ہیں اللہ اکبر، میں جب رات کو آیا نا تو میرے والد اپنے پرانے کرتے کو دھل رہے تھے، اتنا گل گیا تھا کہ جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا۔ لاؤ تو آدھی دنیا کا کوئی انصاف پسند ایسا بادشاہ، جہاں سے رگڑتے ہیں وہیں سے پھٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا ابا جی اس پھٹے ہوئے کپڑے کو کیا کریں گے، اس کو کیوں دھل رہے ہیں؟ میرے باپ نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح، اس کے علاوہ عمر پہ کوئی کرتا بھی تو نہیں ہے۔ کہا ابا جی کوئی اور بنا لیتے۔ میں نے کہا کپڑا نہیں ہے۔ میرے باپ نے جب اتنی بات کہی میں نے کہا ابھی تو ابھی تو مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا، اس کا کیا بنا؟ کہا بیٹے سب کو برابر کپڑا ملا، لیکن عمر کا قد بڑا ہے، کپڑا اتنا بڑا نہیں تھا جو عمر کا پورا کرتا ہو جاتا، کپڑا چھوٹا ہے اس لیے میں نے کرتا نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، جتنا کپڑا میرے باپ کے حصے میں آیا تھا اتنا کی میرے حصے میں آیا تھا، میں نے لا کے اپنی طرف سے باپ کی بارگاہ میں وہ کپڑا پیش کر دیا۔ میرے باپ نے اپنے حصے کا کپڑا اور میرے حصے کا کپڑا بنا کر کے ایک کرتا بنایا ہے۔ کہا عمر نے ابھی تک کسی کا حق نہیں مارا ہے، ایک رتی ایک پائی بھی عمر پہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح اس طرح انصاف قائم کیا جاتا ہے۔ آج ہماری پنچایتیں ہوتی ہیں تو امیروں کے حق میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، غریب کی طرف آنکھ مار کے دبا دیا جاتا ہے۔ غلطی امیر کی ہوتی ہے پھر بھی معافی غریب سے منگوائی جاتی ہے، چل تو ہی معافی مانگ لے چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اسلام کا قانون تو یہ ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ نظام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ کہاں گئے وہ کتے جو مصطفیٰ پہ بھونکتے ہیں؟ لا کے دکھاؤ ایسا انصاف پسند۔ اگر تمہارے دلال مجرم ہوتے ہیں تو سائڈ کر کے کسی بے گناہ کو آگے کر دیتے ہو، اگر تم کہیں مجرم پائے جاتے ہو تو اپنوں کو بچا کر بے قصور کو آگے بڑھا دیتے ہو، اس لیے کہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، نظام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج تجھے بتاؤں دیش کیسے چلتے ہیں، قانون کیسے بنتے ہیں۔ وہ جو کائنات کے لیے قانون بنانے آیا ہے، دنیا کو سکون بانٹنے آیا اور خالی ہاتھ نہیں بلکہ کائنات کی کنجیوں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے کر کے آیا، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اس نے آ کر کے اعلان کیا تھا اور لوگوں جب انصاف کی باری آ جائے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی چوری کر لے تو میری بیٹی سمجھ کے معاف نہ کرنا، اسلام کی مجرم سمجھ کے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دینا۔ جب منصف انصاف کرنے والا اپنی بیٹی کی طرفداری نہ کرے تو خدا کی قسم پھر شیر بھی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، بکری بھی ایک جگہ کھڑی ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بھائی میرے امام نے بچپن کی حضور کی عادت بیان کی، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے امام نے، خدا کی قسم ایسے انصاف قائم ہوتا ہے۔ تمہاری محفلوں میں کبھی منہ دیکھ کے انصاف نہیں ہونا چاہیے، منہ دیکھ کے پنچایت نہیں۔ اگر رب نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم فیصلے کرو تو پھر انصاف کرنا، ورنہ قیامت میں جو ترازو لگے گی ایک ایک بال تول دے گی، وہ ایک ایک بال تول دے گی۔ زندگی کوئی یہ دائمی نہیں ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو جتنا زیادہ طاقتور ہے اس کو اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا، حضرت علی سے پوچھا تھا حضور حضور ایک بات ہے، کہا بولو۔ کہا حضور یہ بتائیں کہ غریب سے زیادہ ڈرنا چاہیے یا امیر سے؟ آپ نے فرمایا غریب سے زیادہ ڈرنا۔ کہا کیوں؟ کہ اگر امیر کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا، لیکن اگر غریب کو دباؤ گے تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ لے گا۔ وہ بھائی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، معذرت کے ساتھ۔ بھائی کفیل بیٹھے ہوں، یہ تمام تر ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور آپ میں کتنے نوجوان پردیس رہتے ہوں رہتے کہ نہیں؟ بولو پردیس رہتے کہ نہیں؟ میرے اکثر نوجوان کوئی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے زندگی پردیس کاٹ گیا، گھر پلٹا تو بیٹی جوان ہو چکی تھی، پھر بس سامان اٹھایا پھر پردیس چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا زندگی کدھر گزر گئی۔ جب لوٹا تو بال سفید ہو چکے تھے، کتنے اپنے قبرستان جا چکے تھے، لیکن جب گھر آیا پھر بھی ہاتھ خالی تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہاں ناانصافی کی ہے۔ باپوں سے گزارش کروں گا
یہ نوجوانوں کا درد ہے جو میرے کانوں تک آتا ہے. ہم کہتے ہیں تم نے ہمیشہ باپ کا حق بتایا, کبھی بیٹوں کی بھی بات کرو. میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا, آپ کا ایک بیٹا پردیس کاٹتا ہے نا تو اس کی کمائی پہ باقی بیٹوں کو عیاشی نہ کرانا. ہوتا یہ ہے کہ ایک سعودی میں 10 سال سے پڑا ہے اور ایک 8 سال سے گاؤں میں کالر کھڑے کر کے گھوم رہا ہے, ادھر ادھر گھوم رہا ہے, کپڑوں کا کلف دکھاتا, پیسے والا ہے. اس پھلوے کی کوئی کمائی نہیں, یہ تو اتنا بے غیرت ہے جو بھائی کی کمائی پہ ٹکڑے توڑ رہا ہے. اس کے کلف پہ نہ جانا, کمائی تو اس کی ہے جو پردیس پڑھا ہے, کلف میں جو چمک ہے اس کی جدائی کی ہے جس نے بچے چھوڑ کے پردیس کاٹا ہے. خدا کی قسم عیدیں ہم پردیس میں رہ کر کے ہم جانتے ہیں کتنی عیدیں ہم کو میسر نہیں ہوتی ہے, کتنے تہوار ہمارے چھوٹ جایا کرتے ہیں. کوئی اعلیٰ حضرت کا واسطہ دے کے بلاتا ہے, کوئی غوث پاک کا واسطہ دے کے بلاتا ہے, کوئی خدا کا واسطہ دے کے بلا لیتا ہے. لیکن جانتے ہو پیارے, جب عید کے دن دنیا خوشیاں مناتی ہے, ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہمیں فون کر کے کہتے ہیں تم کب آؤ گے, رونے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. ہم ایک دن کے لیے بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں, ہمارے بچوں کا دن مشکل ہوتا ہے. تو اس پردیسی کے بارے میں کیا کہو گے جس نے 10 سال سعودی میں بیٹھ کے کاٹ دیے, دبئی میں بیٹھ کے جس نے 15 سال گزارے ہیں تاکہ میرا باپ عزت کے ساتھ میری بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکے, بیٹیاں عزت سے رخصت ہو سکے. تم نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے, وہ دبئی سے سعودی سے پیسے بھیجتا رہا, تم کلف لگے کپڑے پہنتے رہے, جب وہ پلٹ کے آیا پھر خالی ہاتھ تم نے دکھا دیا. بیٹے کچھ بھی تو نہیں بچا ہے, پھر وہی غربت کی غربت ہے. او بھائی وہ تو عادی ہو چکا ہے پردیس کاٹنے کا, اس سے پوچھ تو سکی وہ کتنی راتیں رویا ہے اولاد کی جدائی میں, کتنے دن اس نے رو کے گزارے ہیں اپنے بچوں سے دور رہ کر کے. باپ کی ذمہ داری یہ تھی, اگر وہ پردیس کاٹ رہا تھا تو وہ تیرا کفیل تھا, تیری اولاد کا نہیں, تیری ذمہ داری تھی اس کے ٹکڑے کھانے کی, شریکوں میں بانٹنے کا تجھے حق نہیں ہے. اس کے پیسے کو اس کے لیے بچا کے رکھتا, 10 سال کاٹ کے وہ آتا, اتنا سہارا اٹھا کے دے دیتا. بیٹے اب پردیس نہ جانا, تو نے بہنوں کے لیے 20 سال کاٹے ہیں, 10 سال کاٹے ہیں, میں نے تیری بیوی کو بیوہ کی طرح روتے دیکھا ہے, تیرے بچوں کو یتیم کی طرح بلکتے دیکھا ہے. اب بیٹے بچوں سے جدا نہ ہونا, لیکن ہماری بے غیرتی اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جب پردیس سے لوٹ کے آتا ہے خالی ہاتھ دکھا کے کہتے ہیں جو تو نے دیا تھا ہاتھوں ہاتھ خرچ ہو گیا. اور یار بتا تو صحیح یہ انسان نا انصافی کیوں کی ہے؟ ہر باپ کی ذمہ داری ہے, اسلام کا قانون ذہن میں رکھیے گا. اسلام تو یہ کہتا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نقصہ باپ کے ذمہ نہیں رہتا ہے. کیوں کہا اسلام نے اس بات کو؟ آخر اسلام بھی تو کہہ سکتا تھا کہ 25 سال تک باپ بیٹے کو پالے گا, یہ بھی تو کہہ سکتا تھا 20 سال پالے, لیکن اسلام نے یہ کہا ہے جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نان و نفقہ, ان کا کھانا پینا, ان کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہوتا ہے. گویا اسلام مزاج دے رہا ہے جب تیرا بچہ سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے تو پھر اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر دو, تاکہ آنے والے دور میں یہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب یہ نکاح کرے تو اسے چوری کرنی نہ پڑے, اسے بیاض نہ لینا پڑے, اسے سود کا کاروبار نہ کرنا پڑے, اسی کو اس کا حق نہ ماننا پڑے, اس کو قتل و غارت گری نہ کرنی پڑے. اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑے کر دو, خدا کی قسم آدھی بیماریوں کا خود بخود جنازہ نکل جائے گا. اور تم بھی یہ کہو گے تو کیا اچھا ہوا کہ ہم نے محمد کا دامن کیا تھاما, ہماری دنیا بھی سنور گئی ہے, آخرت بھی سنور گئی ہے. کیا حالات پر گفتگو ہے مفتی صاحب. مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا, علم کا دریا, گستاخ نبی کی ایک سزا, سرتن سے جدا, گستاخ نبی کی ایک سزا, سرتن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ کیا اسلام کا پیغام دے رہے مفتی صاحب. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ واہ 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 واہ. تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ چلوں آگے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک بار جلسوں میں میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ حماد حالات پر وقت نہیں, امت مرحومہ کی دکھتی ہوئی نبض پہ انگلی رکھ کر کے تقریر کرتا ہے, جو وقت کی ضرورت ہے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ, اور محبت سے یا رسول اللہ. کیا بات ہے مفتی صاحب. میں مانتا ہوں اولاد ساری پیاری ہوتی ہے ماں باپ کی. اولاد کے لیے ماں باپ اس طرح ہے جیسے ہتھیلی کے لیے 5 انگلیاں. اگر کوئی چھٹی انگلی نکل آئے انگوٹھے میں, اگرچہ
وہ حصہ ہاتھی کا ہوتی ہے، لیکن اگر رہتی ہے تو عیب پیدا کرتی ہے، وہ کاٹتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ نوجوان بیٹوں سے کہوں گا اپنے باپ پہ بوجھ نہ بننا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اور اگر ذمہ داری ماں باپ پہ ہے تو ان سے گزارش ہے انصاف کرو۔ میں نے یہ سبق بریلی کے احمد رضا کی ماں سے پڑھا ہے، پڑھو نا اعلیٰ حضرت کو۔ گدھے ہیں جو یہ کہتے ہیں، بلکہ گدھے سے بدتر ہیں جو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کافر بنانے کی مشین ہے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ پڑھ کے تو دیکھ اعلیٰ حضرت کو پتہ چلے گا امام عشق و محبت کی ذات کیا ہے۔ آپ کے بھائی علامہ حسن رضا حج کے لیے جا رہے ہیں، پانی کا جہاز چلتا تھا، توجہ ہے، پانی کا جہاز چلتا تھا تو کئی مہینے کے بھی سفر ہو جاتے تھے، بعد والی کشتیاں ہوتی تھی، ہوا جدھر کی چل گئی ادھر ہی کشتیاں چل جاتی تھی، کبھی الٹی بھی تو کبھی لنگر ڈال کے روکی، کبھی پردے ہٹا کے روکی، یہ دستور ان کشتیوں کا تھا۔ لیکن میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، جب علامہ حسن رضا جانے لگے اور سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کے چھوڑنے کے لیے آئے تو جو حاجی جا رہے تھے نا اس وقت میں، توجہ ہے نا، سن رہے ہیں نا سارے لوگ، میں چاہتا ہوں اگر 4 قطرے پسینہ میرا گرے تو 1 قطرہ غلاموں کا بھی بہے، تاکہ قیامت میں یہ کہنے کے لیے جگہ ہو جائے اگر مولوی نے آ کے 4 قطرے بہائے تھے حضور ہم نے بھی آپ کے لیے 1 قطرہ بہایا تھا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ابھی تھکے نہیں ہیں نا؟ سرکار اعلیٰ حضرت چھوڑنے کے لیے گئے، لیکن جب بھائی سے رخصت ہونے لگے نا تو لکھا گیا ہے کہ جانے والے اتنا نہیں رو رہے تھے جتنا میرا امام رو رہا تھا۔ لوگ نا کئی بار کہتے ہیں کہ کیا ہے مدینے میں، کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ہم بلا وجہ میں عشق کا امام تو نہیں کہتے، راز ہے اس میں بھی، راز ہے اس میں بھی۔ خدا کی قسم اس دور کا اگر 13ویں صدی کا کسی کو غزالی کتنی 13ویں صدی کا اگر کسی کو ویس کرنی دیکھنا ہو نا تو میرے امام احمد رضا کو جا کے دیکھیں۔ اپنے دور کا اویس کرنی ہے میرا امام۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی کو بھاری لگے یہ جملہ، لگے گھر آنا چائے بھی پلائیں گے اور ساری شکایتیں بھی دور کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے؟ پڑھیں ذرا، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار بہار۔ لگنا چاہیے نا کہ صرف مولوی نعت نہیں پڑھتا، یہ مجمع بھی نعت پڑھتا ہے کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ پڑھیں اویس کرنی کو پہلے، کون اویس ہے؟ میرے محبوب کو کبھی نہیں دیکھا لیکن عشق کتنا ہے۔ جو بھی مدینے سے آتا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہاں گئے تھے؟ کہا حج کرنے۔ کہا پھر تو تم نے میرے محبوب کو بھی دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہاں دیکھا۔ تو آپ فرماتے اللہ تیرے پیر چوموں، تیرے تلووں نے میرے محبوب کا شہر چوما ہے، تیری آنکھیں چوم لوں، تو نے ان آنکھوں سے میرے محبوب کا جلوہ دیکھا ہے۔ بیٹھاتے اونٹنیوں کا دودھ دلتے، اس کو پلاتے، اس کی میزبانی فرماتے، خدمت کرتے، پھر رخصت کرتے۔ ادھر امام کو دیکھیں، کوئی حج کر کے بریلی شریف آتا، میرا امام کہتا میرا جی چاہتا ہے تیرے تلوے چوم لوں کیونکہ تیرے قدموں نے میرے شہر نبی کی زمین کو بوسہ دیا ہے۔ یہ عشق کا معاملہ، یہ عشق کا معاملہ۔ اور فرمایا کرتے تو تمہاری آنکھیں چومے کیونکہ تم نے در حبیب دیکھا ہے، در حبیب دیکھا، عشق دیکھیے دونوں طرف سے، عشق دیکھیے، یہ بھی بن دیکھے دیوانے، وہ بھی بن دیکھے دیوانے، لیکن عشق کی آگ ہے، دونوں طرف لگی ہے، ادھر لگی عشق کی آگ، ماں کے پیر دبا رہے۔ توجہ ہے؟ نوجوان بہت غور سے میری بات سنیں گے انشاءاللہ۔ ختم کر لوں تقریر؟ سنیں ذرا، توجہ کریں۔ پیر دبا رہے ماں کے، دباتے دباتے نا آنسو کا قطرہ گرا۔ ماں تھی نابینا، ماں ہوتی ہے، آنسو کی گرمی سے نا بیٹے کے سینے کے درد محسوس کر لیا ماں نے۔ حکیم بھی نبض پکڑتا ہے،
تب بتاتا دھڑکن کتنی تیز ہے. ماں تو سب سے بڑا حکیم ہوتی ہے نا. بیٹے کی آنکھ کا آنسو ماں کے قدموں پہ گرا, اس کی گرمی سے ماں سمجھ گئی میرے بیٹے کا دل تڑپ رہا ہے. نابینا ماں کہتی اویس, جی امی بے قرار لگ رہے ہو بیٹے, کیا بات ہے؟ امی آج اگر نہ گیا نا شہر نبی تو میرا کلیجہ درد سے پھٹ جائے گا. یہ ماں سے کہہ رہے ہیں. ماں اگر آج بھی اجازت نہ ملی نا تو میرا کلیجہ درد سے پھٹ جائے گا. امی اجازت دیں. ماں نے کہا لال تجھے پتا ہے نا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا ماں بن پانی کے گزارا تو ہو سکتا ہے لیکن بن یار کے میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے. ماں اجازت دینا. ماں تو ماں تھی, کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر دیوانگی اتنی زیادہ ہے نا ایسا کر بیٹے میرے کھانے پینے کا انتظام کر دے. آپ نے پانی رکھ دیا ماں کے سرانے, جو کھانے کا سامان تھا وہ رکھ دیا. امی یہ رکھا ہے یہ رکھا ہے. بیٹے کب تک آنا ہے؟ ماں تو بتانا. ماں نے کہا بیٹے سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. بات رات میں ہو رہی ہے, اگلے دن سورج چھپنے سے, سمجھ رہے نا, سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. آپ نے کہا ٹھیک ہے امی. آپ نے ساری تیاریاں ماں کے پاس کی اور اس کے بعد سامان رکھ کے پھر قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. تو قافلے کو تو اپنی جب بھی پہنچنا تھا لیکن میرے نبی کے اویس کے پاس لیمیٹڈ وقت تھا. قافلہ قیام کے لیے ٹھہرا لیکن دیوانہ نہیں رکا ہے. دوڑ لگا دیتی ہے, قافلہ پیچھے رہ جاتا ہے. دوڑ لگی ہے اویس کرنے کی. چلتے چلتے راہوں میں پیروں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ننگے پیر دوڑ رہے ہیں, پیروں میں چھالے پڑے, لیکن خدا کی قسم یہ پیر کے چھالے یار کی نظروں سے دوری کی رکاوٹ کا سبب نہ بن سکے. دوڑتے چلے جا رہے ہیں. جب شہر نبی آیا ہے خدا کی قسم بار بار جی چاہتا تھا قربان ہونے کو. بچوں کو دیکھا, قریب بلایا, کہا آؤ تمہیں سینے سے لگا لو. بچے چہرہ دیکھ رہے ہیں, کون ہے یہ دیوانہ جس کے بالوں پہ مٹی ہے, کپڑوں پہ گرد لگی ہے, عجیب عشق کی داستان لگ رہی ہے. سینے سے لگا کے کہتے ہیں بچوں تم کتنے نصیب والے ہو, تم اس شہر میں سانسیں لیتے ہو جس شہر میں میرا یار رہا کرتا ہے. بچے حیرت سے تک رہے تھے, پھر کہنے لگے یار بتاؤ تو میرا محبوب کہاں ملے گا. بچوں نے کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا جس کو دیکھ کر کے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. جو چلے تو رب قرآن میں آیت بنا لیتا ہے, چادر ڈال دے تو قرآن کا زیور بن جاتی ہے, مسکرا دے تو قرآن کی آیت بنتی ہے, وہ بولے تو قرآن کی آیت بنتی ہے. کہ اس کا پتہ بتاؤ کہاں ملے گا. اللہ اکبر. بچوں نے بڑوں کی طرف اشارہ کیا, بڑوں کے پاس گئے, کہ حضور کہاں ہے؟ کہ مسجد نبوی میں ہوں گے یا حجرہ عائشہ میں ہوں گے. دوڑ کر کے مسجد نبوی کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے ہیں. مسجد نبوی میں جھانک کے دیکھا, مصلی بھی خالی ہے, محراب بھی خالی ہے, کوئی نظر نہیں آیا. پھر حجرہ عائشہ کی طرف بڑھے ہیں, آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ کہا ایک دیوانہ آیا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے حضور سے ملنا ہے. اندر سے آواز ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آتی ہے, دیوانے ابھی ابھی حضور باہر چلے گئے ہیں. بس اتنا سننا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے خرمن پہ ہزاروں بجلیاں گر گئی ہوں. ایسا لگ رہا تھا پوری زندگی کا بنایا ہوا نشے من ایک پل میں چکنا چور ہو گیا ہو اور دل اویس ٹوٹا ایسا کہ انسان کے سوا کائنات کے ذرے ذرے نے سن لیا ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے آج قیامت سے پہلے مدینے میں قیامت اویس کے سینے میں آ گئی ہے. بے قراری کے عالم میں چیخ نکلتی ہے. کہتے ہیں کہاں گئے ہیں میرے محبوب؟ کہا بھی چلے گئے ہیں. کہا اچھا کب آئیں گے؟ کہا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. کہتے ہیں اچھا جی آقا نہیں ہے, میرا جی چاہتا ہے اس زمین کو دیکھو جہاں میرا محبوب بیٹھتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں پردے میں ہو گئی. میں نے کہا اچھا آ جائیے. جب دیوانہ اندر آیا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس کرنی کا عالم یہ تھا, کبھی حضور کی مسند کو چوم رہے ہیں, کبھی چٹائی کے دھاگوں کو چوم رہے ہیں, کبھی محراب سے لپٹ کے رو رہے ہیں, کبھی منبر پہ بے ہوش ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, کبھی دیوار سے لپٹ رہے ہیں. یہ دیوانگی دیکھی, خبر بھیجی ام المومنین نے, اس دیوانے سے جا کے کہو اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا ہے, رک کیوں نہیں جاتا ہے. کہتے میری مجبوری ہے ورنہ پوری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا, میں ٹھہر نہیں سکتا, وقت نہیں
یہ کہتے ہوئے واپس پلٹنے لگے، روتے روتے کہتے ہیں میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کہہ کے اویس قرنی تو چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، میرا محبوب تشریف لاتا ہے۔ آقا کریم اندر آئے ہیں، لمبی لمبی سانس لے کے فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ تو صحیح کیا کوئی آ کر کے گیا ہے؟ آقا کریم نے اتنا کہا جی یا رسول اللہ، ایک دیوانے کو دیکھا تھا، اس کے بالوں پہ مٹی لگی تھی، کپڑوں پہ گرد لگی تھی، آقا بڑا دیوانہ تھا، کبھی آپ کی دیوار سے لپٹ کے رو رہا تھا، کبھی بستر سے لگ کے رو رہا تھا، کبھی محراب کو چوم رہا تھا، کبھی منبر کو بوسے دے رہا تھا۔ آقا رو دیتے گئے، آقا روئے کیوں؟ کا خوشبو بتا رکھی ہے، ابھی جو آ کے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا اویس آ کر کے گیا ہے، میرا دیوانہ آ کر کے گیا ہے۔ کہ عمر جلدی کیجئے گا، جلدی کرو، بلا کے لاؤ۔ دوڑا دیا صحابہ کو، لیکن وقت کم تھا اویس کرنی کے بعد، اللہ اکبر تک حد پار ہو چکی تھی مدینہ شریف کی۔ پلٹ کے عمر آ جاتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو جا چکے ہیں، کہیں نہیں ملے ہیں، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ہے۔ پھر دیکھو اویس کرنی کھڑا رکھے ہیں، جیسی گھر تشریف لائے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، ماں ہوا کرتی ہے، آہٹ ہوئی، ماں نے پہلے ہی کہہ دیا آ گئے اویس بیٹے کا جی امی کا جلدی آپ بتا جس کے لیے تڑپتا رہا اس یار کا چہرہ کیسا تھا، جب وہ تجھ سے بات کر رہے تھے تو لب کیسے ہل رہے تھے، اب بتانا تو صحیح کہ جب پلکیں اٹھاتے تھے تو کیسے لگتے تھے، جب مسکراتے تھے تو کیسے لگتے تھے۔ تڑپ جاتے ہیں، کہتے امی میں جسے دیکھنے گیا تھا اسے دیکھ نہ سکا۔ ماں نے کہا لخت جگر کیوں نہیں دیکھا؟ کہ تو نے شام تک کی مہلت دی تھی، میرا یار کہیں جا چکا تھا، اگر ٹھہر جاتا تو تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا، اور اگر وعدہ پورا کرنا تھا تو محبوب کو چھوڑنا تھا، کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ماں تو وہ ہے، اگر تو روٹھے تو مدینے والا بھی روٹ جاتا ہے، کعبے والا بھی روٹ جاتا ہے۔ ماں تیری رضا کے لیے میں یار کے چہرے کی دیدار کی قربانی دے آیا۔ ماں نے جھولی پھیلائی، کہا اویس آ جا، ماں نے سینے سے لگایا، کہا سننا باغا تیری ماں کہتی ہے سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، لیکن منبر پہ مدینے والا تیری باتیں کر کے زمانے کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام حسین۔ واہ واہ واہ، جو ہے اور میرے نبی نے کیا تذکرہ منبر پہ کھڑے ہوئے، میرا ایک دیوانہ ہے اویس، ملاقات ہوگی عمر کی، ہاں ملاقات ہوگی، تم میں جو ملاقات کرے نا میرا کرتا دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت کر دے۔ خدا کی قسم بڑی ذات ہے حضرت اویس کرنی کی، بڑی ذات ہے۔ پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، میں عشق کی جھلک دکھانا چاہتا تھا۔ ایک آگ ادھر لگی ہے اور ایک آگ بریلی میں لگی ہے، بریلی میں لگی ہے۔ میرا امام بریلی شریف آیا، بریلی شریف سے مدینہ شریف، بتا رہا ہوں میں عشق کا معاملہ کیا ہے۔ خدا کی قسم بھائی جا رہے ہیں علامہ حسن رضا، تو جانے والوں سے زیادہ میرا امام رو رہا ہے۔ جانے والوں نے کہا کہ اگر اتنی بے قراری ہے تو پھر آپ کیوں نہیں چلتے؟ تو میرے امام کے جملے جانتے ہو کیا تھے؟ سنے سارے غور سے۔ کہا حج پہ کون جائے گا یہ فیصلہ ہماری ماں کرتی ہے، یہ فیصلہ ہماری ماں کرتی ہے، اور اس بار باری میرے بھائی حسن کی تھی، میری ماں نے انتخاب حسن کا کیا ہے، تو میں لاکھ بھی تڑپوں ماں کی مرضی کے بغیر مدینہ نہیں جانا ہے۔ یہ عشق میں ماں سے کرتے یہ فیصلے، یوں ہی کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بنا کرتا ہے، یوں ہی نہیں بنتا، کہ یہ فیصلہ ماں کرتی ہے۔ روتے ہوئے گھر آئے، پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جب آئے نا روتے ہوئے تو ماں پہلے بیگ لے کے دروازے پہ آ گئی، دروازے پہ امی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹے مجھے پتا تھا کہ جب تو بھائی کو چھوڑنے جائے گا نا تو تو برداشت نہ کر سکے گا، میں تیری ماں ہوں، تجھے بہتر جانتی ہوں، مجھے پتا ہے تو بے قراری میں تڑپے گا۔ کہا بیٹے کالی حسن نہیں، تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ مدینے جا رہے ہو۔ ماں بھی تو ایسی ہو نا، تم بھی ماں کے ساتھ بھائی کے ساتھ۔ آج کہہ دیتا ہے نا تمہیں کیا پتا، اماں سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا۔ خدا کی قسم ماں کے دل کو سمجھو نوجوان، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں ماں کے دل کو سمجھو۔
ہے نا, کہہ دیتے تجھے کیا پتا ہے, تو منہ بند رکھ, تو کیا جانے. یار تو جب 7 سمندر پار تھا نا, اور رات کے 3 بجے تیرے پیٹ میں درد اٹھا تھا, تو نے گھر فون نہیں کیا تھا, تو نے کوئی تار نہیں بھیجا تھا, تیرا خط نہیں آیا, لیکن ماں اپنی بے قراری سے سمجھ گئی تھی میرا بیٹا پردیس میں بے چین ہے. وہ 3 بجے اٹھ گئی اور فجر کا انتظار کرنے لگی. فجر پڑی تیری ماں نے, اور اٹھتے ہی کہا تیرے باپ سے جلدی فون لگاؤ. اس نے کہا بات کیا؟ کہا میں 3 بجے سے سوئی نہیں. باپ نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے. باپ سمجھاتا رہا تم کو ایسے ہی گمان ہوگا, وہ سکون سے ہے. لیکن جب فون لگا, گھنٹی بجی, تم نے فون اٹھایا. ماں نے کہا کیا حال ہے بھورا, میرے گڈو کیا حال ہے؟ تم نے کہا امی ٹھیک ہوں. کہا جھوٹ نہ بول, سچ بتا تجھے ہوا کیا ہے؟ پھر تمہاری بھی آنکھ میں آنسو آئے. تم نے کہا 3 بجے سے ماں تڑپ رہا ہوں, پردیس سے کوئی دوا دلانے والا نہیں. او یار ماں تو ماں ہے جو 7 سمندر پار تیرے درد کو بنا خبر کے جان لیتی ہے. تو سامنے بیٹھی ماں سے کہہ رہا ہے تو کیا جانے, تو کیا جانے. او یار کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہ کرنا. خدا کی قسم تیری سب سے بڑی سائنٹسٹ ذات ماں کی ذات ہے, تیرے لیے سب سے بڑی ڈاکٹر ماں کی ذات ہے, تیرے لیے سب سے بڑی پیر تیری ماں ہے, تیرے لیے سب سے بڑی طبیب تیری ماں ہے, تیرے لیے سب سے بڑی ولی تیری ماں ہے. فرمایا گیا ایک طرف 70 ولی بیٹھ کر کے تیرے لیے بد دعا کرے, اور ایک طرف تنہا ماں بیٹھ کر کے تیرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ 70 ولیوں کی ٹال دے گا, لیکن تیرے حق میں اٹھنے والی ماں کے دعاؤں کے ہاتھوں کو نہیں ڈالا جائے. ہو کدھر مرحبا. جو ہے سارے لوگوں کی, ابھی تھکے تو نہیں ہے نا؟ میرا وقت پورا سا ہو چلا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سفر اور ہو جائے. چلوں آگے. یہ عشق کا امام ماں نے دے دیا سامان, پہنچ گئے مدینہ شریف. مدینہ شریف آ گئے. مدینہ شریف میں آ کے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی آپ کے گھر پہ قیام فرمایا مدینہ شریف. علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ جتنے دن اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں رہے, میں نے آنکھیں سوکھی نہیں دیکھی, غم حبیب میں آنکھیں بھیگی رہتی تھی. الگ الگ نتیجے ہیں نا. ایک شعر پڑھا جاتا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا, جاتا بھی کیسے جب آقا نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم چیئرمینوں سے اچھے تو یہ زمیندار ہیں. میرا دل کر رہا ہے کہ میں کرسی وہاں ڈال کے تم سے بات کروں. توجہ ہے نا. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا, جاتا بھی کیسے جب آقا نے, جب آقا نے, جب آقا نے بلایا ہی نہیں. یہ جا کے لوٹ آتے, اور اعلیٰ حضرت فرماتے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے, ہم سے جس نے پوچھا مولانا کدھر جا رہے ہو, ہم نے کہا مدینے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. بھائی اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اس لیے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. یہ کہتے ہیں جی یہ بریلویوں کا عقیدہ بڑا گندا ہے. ہم سلام بھیجتے امام احمد رضا کی قبر پہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے بریلی میں کروٹ لے کے سنیوں کا عقیدہ بچایا ہے. کتنا خوبصورت عقیدہ دیا. کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ. ہاں ہائے سلامت رہیں, سلامت رہیں. حالت دیکھیں آپ. یہ کہہ رہا کیا کہے سنیوں کا گندا عقیدہ. یہ کہہ رہے حضور دیکھتے ہیں, حضور دکھتے ہیں, ہم تو یہاں رات دن ڈیوٹی دے رہے ہیں. متوے جو رہتے ہیں متوے وہاں, وہ کہتے ہیں ہم تو رات دن دیکھتے ہیں, ہم نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا. بغیر تو اپنی حقیقت تو دیکھو, تم وہاں جوتا پہن کے ٹہلتے ہو. جو جالی شریف ہے نا, انہیں وقت ملتا تو یوں پیر رکھ کے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جب وہ جگہ خالی ہوتی ہے تو سگریٹ پیتے وہاں کھڑے ہو کر کے. میں نے کہا بے ادبوں کو حضور نہیں دکھائے جاتے, ادب والوں کو حضور دکھائے جاتے. ادب والوں کو حضور دکھائے جاتے. ایک تم ہو. ابھی تم نے ویڈیو دیکھی ان بے غیرتوں کی, کسینوں کا ادھاٹن انہوں نے کیا,
شراب کے اڈے ان بغیرتوں نے کھولے، جوئے کے اڈوں کا ادغاٹن یہ بغیرت کر چکے ہیں اس عرب کی زمین پہ، عیاشی کے اڈے انہوں نے گرم کر دیے. غیرت نہیں آتی ہے مسلمان کہلاتے ہوئے. میں تو ان کو یہود کی ناجائز اولاد کہتا ہوں. ادھر فلسطین میں بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور عرب کے عیاش شراب کے نشوں میں ڈوب رہے ہیں. وہاں بچیوں کے سر پہ رکھنے کے لیے دوپٹہ رکھی ہے، ان کے کسینوں کی بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے. وہاں فلسطین کے بچوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں، ان عیاشوں کے دسترخوان پہ شرابوں کے جام لوٹے جا رہے ہیں. کون سا جواب مصطفیٰ کو دو گے؟ کیا تم بھول گئے ہو امت کا کیا یہی تقاضا ہے کہ ادھر امت پیاسی مرتی رکھے اور تم عیاشی میں ڈوبتے رہو؟ کس پاکستان کو اسلامی ملک کہتے ہو؟ میں ان پاکستانیوں کی اگر بات کروں کتنے بغیرت ہیں، یہ ویزے لے جا کر کے سعودیہ میں جا کے بھیک مانگنے والی قوم اپنے ہی شہر کی بیٹیوں پر عیاشیوں میں گڈیاں لٹانے والی اور ان کو نچا کر کے پیسے اڑانے والی پاکستان کی بغیرت قوم کو غیرت آنی چاہیے. تم سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے لوگ ہیں. خدا کی قسم اگر کچھ بھی رکھی ہے رات کو مسلح بچھاتے ہیں جہاں اپنے لیے مانگتے ہیں اس سے پہلے فلسطین کے کمزوروں کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں. مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ بہت عمدہ. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ٹک ٹاک نے، اس ریل نے تباہ کر ڈالا ہماری قوم کو. ٹکوں کے لیے نشہ چڑھا ہے. بیٹیاں کپڑے اتار کے ریل پہ آ گئی. بھول گئے ہم لوگ ایک بیٹی کی عزت کے لیے محمد بن قاسم نے سمندر کا سینہ چیر کر کے پار کر کے ایک بیٹی کی حفاظت کی. جس بیٹی کی عزت اتنی اہم تھی آج ٹک ٹاک پہ بک گئی اور ابا بھی کہہ رہے حضرت 1.5 لاکھ فالوور ہے بیٹی کے. آگ لگے تیری بیٹی کے فالوور اور تیری سوچ، کوئی نتیجہ نہیں. مرے گی نا کوئی کفن دینے نہیں آئے گا. لگا ٹک ٹاکر پہ کتنے تیرے فالوور ہیں. نوجوانوں دھوکے میں نہ آنا. میری قوم کا 90% بیڑا غرق کر دیا کہ اس موبائل بازی. برا نہ مانیے گا، یہ کڑوی سچائی ہے. اگر کل ہوا بھی ہے تو ایسے ایسے فلٹر مار رہا کہ قطعی ابا کوئی پہچان نہ ہو رہی ہے، گھر کا اللہ کے پڑوس کا. غلط کہہ رہا ہوں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میری تقریر میں لمبا خطبہ نہیں ملے گا، میری تقریر میں شعر و شاعری نہیں ملے گی. میں اپنے وقت کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میرا وقت آپ نے خریدا ہے، قیمتی ہے آپ کے لیے. میں اپنے اس وقت میں آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں آپ گھنٹوں سے یہاں بیٹھے نا ایک سبق لے کے چلے جاؤ، ایک سبق لے کے چلے جاؤ. میری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس موبائل نے. جنہیں IAS کی تیاری کرنی تھی وہ ویڈیو بنا رہا، کوئی کتے کے ساتھ، کوئی پلے کے ساتھ، کوئی بلی کے ساتھ، کوئی ٹرین پہ ٹن کے، کوئی چھت پہ لٹک کے. کیا ہے؟ فالوور بڑھ جائیں. بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے. تم تو گانے کی بات کرتے ہو، فیشن شو میں بیٹیاں اتار کے کہتے ہو کہ میری بیٹی کے 1.5 لاکھ فالوور ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اسلام تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا ہے تیری بیٹی گھر میں قرآن پڑھتی ہو اور اس کی آواز محلے میں کسی کے کان میں چلی جائے. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے تیری بیٹی نقاب کے اندر رہ کر کے نعت گھر کے اندر پڑھے اور گھر کے باہر اس کی آواز جائے. بتا تو صحیح جو اسلام اتنا محتاط ہو کہ بیٹی کی نعت کی آواز کو آنگن سے باہر نہیں جانے دیتا اور تیری بیٹی کو ٹک ٹاک پہ دوپٹہ اتارنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ کیسے کہہ دیتے ہو فقر بیٹی کے 1.5 لاکھ فالوور ہے، ایک موت جھٹکا دے گی خدا کی قسم سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. لات مار دو دنیا داری کو، قرآن کو اپناؤ، دین کو اپناؤ، اسلام کو اپناؤ، پھر مرو. جب قبر میں جاؤ گے تمہارا جنازہ کہے گا نیت میں اس کے رکے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری لاش سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقشے قدم کے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بند کرو یہ تماشے. بیڑا غرق ہو گیا. کیا میرا ٹک ٹاک لائک مل گئے، صبح اٹھ کے چیک کر رہا کتنے سبسکرائبر ہو گئے، کتنے لائک ہو گئے، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا. کیا فرق پڑتا؟ کمنٹ کی اوقات ہواؤں میں لکھی جانے والی لائنیں. اسے
कमेंट कहते हो? खुदा की कसम कमेंट वो है जो मेरे नबी ने किया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब्द तो वो रात हो के रही। इसे कहते हैं कमेंट। ये क्या किसी ने लिखा डाला, खत्म खत्म। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कभी कभी आप भी देखते होंगे मुस्लिम कहलाने वाली बेटियां सोशल मीडिया पे नंगी हो गई और बाप फख्र कर रहा है। मर जाना चाहिए, गैरत से मर जाना चाहिए। फख्र की बात नहीं, ये गैरत की बात है, गैरत की बात है। एक बेटी पकड़ी थी राजा दाहिर, कैद कर लिया। उसने खून से खत लिखा अपना हज्जाज बिन यूसुफ के पास, और लिखने के बाद उसने कहा था कि सुन, तू महल में लेटा है और यहाँ चार दीवारी में अगर मेरी इज्जत लुट गई ना, कयामत में तेरी कलाई पकड़ के महबूब की सामने लाके कहूंगी, आका ये महल में मौज करता रहा और वहां चार दीवारी में मेरी इज्जत लुटती रही। बता हुजूर को क्या जवाब देगा? जबकि हज्जाज बिन यूसुफ के पास मजबूरी थी, फौजें अपने महाज पे गई हुई थी, कोई सिपाही उसके पास नहीं था, खत लेके चक्कर लगा रहा था। क्या होगा, क्या करूं? भतीजे की नजर पड़ गई। आज 20 साल का भी हो जाता, अम्मा कह रही है अभी लल्ला ने देखा ही क्या है। 25 का भी हो गया तो अब्बा कह रहा बालक ही तो है। जब पुलिस हथकड़ी डाल के जेल में ले जाती है तब पता चलता है कि इसका बेटा भी जवान हो गया। हाँ, एक दिन नेपाल में तकरीर करने के लिए गया तो बड़ा अधिकारी था, कोई आईएएस अधिकारी था, वो मिलने के लिए मुझसे आया। उसने कहा कि तुम्हारे लेक्चरर से मुझे मिलना है। उसने मुझसे आके 4 बातों में बात कही। उसने कहा मैं भी मौलाना आपको सुनता हूं। मैंने सोचा कि शायद आपसे ये बात कह दूं तो कौम सुन ले, आपकी गुफ्तगू में संजीदगी होती। मैंने कहा बात क्या है, बताएं सर। कहने लगे जितने बॉर्डर पे नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो नौजवान मुसलमान ही क्यों होते हैं? मुझे बताओ कि और कोई बिजनेस नहीं रह गया था? पेट पालने के लिए कोई और धंधा नहीं बचा था? मंशियात फरोख्त करने चले बॉर्डर पे। तुम्हारा क्या जाता, तुम्हें कौन जानता है, औकात क्या है तुम्हारी? लेकिन जब नाम उमर होता है, जब नाम अली होता है ना, तो उंगली सीधी मेरे महबूब की तरफ उठा करती है। कम से कम अपनी गैरत नहीं करते तो मदीने वाले की तो हया करो। तुम्हें कोई नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि ना तुम्हारे बाप का नाम और निशान है, ना तुम्हें कोई जानता है। तुम्हें देख के कहता आखिर ये मुसलमान इतने गंदे क्यों होते? इस दिन के लिए ताइफ के पत्थर खाए थे नबी ने, क्यों डूब गए हम नशे में जाकर के? वो भाई, रब ने तुम्हारे लिए शराब तहूर का इंतजाम किया, तुम उस नशे में डूब गए जिसे पी के नालियों में पड़े रहते हो। तुम्हारे लिए तो रब ने पाक शराब का जन्नत में इंतजाम किया। नौजवानों, उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह यहाँ ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जो नशे के करीब जाता होगा, और अगर जाता भी हो ना तो आज सच्चे दिल से तौबा कर देना। अल्लाह तेरे महबूब के लिए कभी जिंदगी में ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो लोग मुझे देख के तेरे महबूब के बारे में बात करें। करते इंशाअल्लाह वादा। कौन लोग हाथ नहीं उठा रहे, जरा बताओ तो देखो जरा, और फिर सूंघ के भी देखना कहीं हाथ तो नहीं रही है बगल शगल में से। शराब को हाथ लगाएंगे नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह? सारे हाथ उठा लें ताकि उसमें राज रह जाए पीने वालों का। इसका मतलब ये नहीं है जो उठा रहे हैं वो पीते। अल्लाह करीम है, बंदों की पर्दादारी को पसंद फरमाता है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं जरा हाथ नीचे करें, 2 मिनट बाद सुन लें। चलूं आगे ना, थके तो नहीं है ना? मेरी आदत हजरत थोड़ी सी ये भी है, मैं जबरदस्ती किसी पे तकरीर थोपता नहीं। मैं चाहता हूं जितनी देर सुन सके उतना सुने, बस यही मिजाज है मेरा। 15 मिनट में आपका दिल भर जाए, खत्म। कुरान हो, नात हो, हुजूर की बातें हो, ये तभी अच्छी लगती हैं जब दिल करे। मजबूर होके तो किसी पे थोपना अच्छा ही नहीं लगता है ना? मेरी बात सही सुन रहे हैं ना? अल्लाह पर्दा पोशी फरमाता है। सुने हमारा रब कितना प्यार फरमाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बारिश नहीं हो रही, सारी कौम को लेकर के आ गए मैदान में।
دعا کرنے والا نبی، آمین کہنے والی امت ہے، لیکن بارش پھر بھی نہیں. طور پہ گئے، اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ رب نے فرمایا موسیٰ ایک اتنا گناہگار امتی ہے تیرا کہ 40 سال سے اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. میں رات و دن نافرمانی کرتا ہے، روٹی ہماری دی ہوئی کھاتا ہے، ٹکڑے ہمارے کھا رہا ہے، لیکن کبھی ہمیں اس نے سجدہ ہی نہیں کیا. جب تک وہ اس محفل میں رہے گا کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی. سمجھ رہے میری بات؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، کھڑے ہوئے، مجمع کی طرف خطاب فرمایا، لوگوں تم میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال سے اپنے رب کو سجدہ ہی نہیں کیا. اللہ اس وقت تک کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ یہاں سے نکل نہ جائے، ہے نا؟ جب تک وہ بندہ یہاں سے